السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابر رضا مولانا نگر سے بول رہا ہوں۔ موزن بھائی، آپ سے میرے سوال ہیں اور ماشاءاللہ پتہ مجھے بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے پاس کتابوں کے حوالے نہیں ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ زیادہ آپ کے پاس میں علم ہے، آپ کتابوں کا مطالعہ زیادہ کرتے ہیں، آپ کے پاس میں کتابوں کا حوالہ ہے۔ میں اس بات سے مجبور ہوں کہ میں کتابوں کے حوالے نہیں دے سکتا آدمی کو، بہت ٹائم لگ جائے گا مجھے اس میں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ غالباً جنگ احد کا شاید میرے خیال میں یہ دھیان ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوا تھا۔ تو یہ روایت جو بیان کرتے ہیں لوگ کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے دانت شہید کر دیے تھے، تو یہ روایت کہاں سے لوگ بیان کرتے ہیں؟ میری جہاں تک نالج میں ہے یہ روایت غلط ہے، غلط لوگ بیان کرتے ہیں اس کو۔ ایک تو اس کا جواب چاہیے۔ دوسرا، جو بیان کرتے ہیں تقریر میں کہ جب نکیران نے سوال کیا مردے سے تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ایک اس کا تھوڑا حوالہ چاہیے تھا، یہ صحیح ہے یا غلط۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ غیر عالم کو تقریر کرنا حرام ہے، اور جو لوگ حافظ ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، تو کیا حافظ تقریر کر سکتے ہیں کیا نہیں؟ اور جو لوگ میلاد شریف پڑھتے ہیں، میلاد خواہ ہیں حضرات، اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ میں مولوی حضرات ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، اور کچھ کے ساتھ میں نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی تقریر کرتے ہیں۔ تو تقریر کرنا غیر عالم کو حرام ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے شریعت کا؟ یہ آپ ذرا بتائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، یا کسی کتاب کا حوالہ دے کر کے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب صابر بھائی، آپ کے 3 سوال مجھ سے ہیں۔ پہلا سوال آپ کا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت توڑنے کے واقعے کے تعلق سے ہے کہ آیا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ صحیح ہے یا غلط۔ اور تیسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ غیر عالم کو تقریر کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بہت سارے حافظ ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے مگر وہ تقریر کرتے ہیں، تو ان کا یہ تقریر کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی والی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مشہور ہے کہ انہوں نے خبر سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو حضرت اویس قرنی نے اس کی خبر انہوں نے اپنے دانت شہید کر لیے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور مفتی یونس صاحب یہ فتاوی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف سے حضور تاج الشریعہ کے مرکزی دارالافتاء سے فتاویٰ کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے فتاوی مرکزی دارالافتاء، اور صفحہ نمبر 301 پر مفتی یونس صاحب لکھتے ہیں یہ روایت نظر سے نہ گزری۔ یعنی کون سی روایت؟ یہی، اور اس کی خبر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کو ہوئی اور انہوں نے اپنے دانت شہید کر لیے۔ یہ روایت نظر سے نہ گزری اور غالباً ایسی روایت ہی نہیں ہے، اگرچہ مشہور یہی ہے۔ اس فتوے پر قاضی عبدالرحیم بستوی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط موجود ہیں، الجواب صحیح ہے۔ مفتی یونس صاحب کہتے ہیں کہ مشہور یہی ہے مگر ایسی روایت نظر سے نہیں گزری اور غالباً ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ اور مفتی شریف الحق رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس روایت کا سرے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ مفتی شریف الحق صاحب فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں کہ یہ روایت بالکل جھوٹ اور افتراء ہے کہ جب حضرت اویس قرنی نے یہ سنا کہ غزوہ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا سب دانت توڑ ڈالا اور انہیں کھانے کے لیے کسی نے حلوہ پیش کیا۔ یعنی یہاں بات بالکل صاف ہو گئی، مفتی شریف الحق صاحب نے یہاں بالکل فرما دیا کہ یہ روایت بالکل جھوٹ اور افتراء ہے، یعنی من گڑت ہے کہ
کہ حضرت اویس قرنی کے دانت توڑنے والی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں، لہٰذا مقرر حضرات کو اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال آپ کا غوث پاک کے دھوبی کے واقعے کے تعلق سے ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتاؤں کہ یہ روایت بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ اس کو مقرر حضرات بیان کرتے ہیں، مگر جو بھی اس کو بیان کرتا ہے، آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ وہ کہاں سے بیان کرتے ہیں، تو یہ ہم کیا بتا سکتے ہیں، یہ تو وہی حضرات بتائیں گے کہ جو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں وہ بتائیں کہ وہ کہاں سے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری نظر میں علماء اکرام کی یہ روایتیں موجود ہیں۔ فتاوی فقیہ ملت جلد 2 صفحہ نمبر 411 پر مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت مذکور بے اصل ہے، یعنی یہ غوث پاک کے دھوبی والی جو ہے کہ منکر نکیر فرشتے قبر میں تشریف لائے اور پہلا سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے، تو اس نے جواب میں غوث پاک یا غوث پاک کا دھوبی ہوں، کہ اسی طرح باقی دونوں سوالوں کے جواب میں بھی اس کا وہی جواب رہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں یا غوث پاک۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسا بیان کرنا شرعاً کہاں تک درست اور جائز ہے، اور اس طرح کی روایت بیان کرنے والے پر شرعاً کیا حکم عائد ہوتا ہے، یہ سوال کیا گیا مفتی جلال الدین صاحب سے۔ تو مفتی جلال الدین صاحب نے فرمایا کہ روایت مذکور بے اصل ہے، اس کا بیان کرنا درست نہیں، لہٰذا جس نے اسے بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے اور آئندہ اس روایت کے نہ بیان کرنے کا عہد کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کسی معتمد کتاب سے اس روایت کو ثابت کرے۔ یہ مفتی شریف جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی فقیہ ملت صفحہ نمبر 411 پر لکھا۔ ان کی اس روایت سے صاف ظاہر ہوا کہ یہ روایت بے اصل ہے، غوث پاک کی دھوبی والی، اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور فتاوی تاج الشریعہ کہ جلد 8 صفحہ نمبر 327 پر اس واقعے کے تعلق سے حضور تاج الشریعہ سے سوال ہوا کہ زید جو کہ ایک عالم دین ہے، اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضور غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا جو بالکل ان پڑھ و جاہل تھا۔ جب منکر نکیر نے ان سے سوال کیے تو ہکا بکا رہ گیا، جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے تینوں سوالات کے جواب میں عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی کہا۔ یعنی کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں، اس نے کہا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں، اور تاج الشریعہ سے جو سوال ہوا تو اس میں خود عبد القادر جیلانی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ میں ان کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے اس کے جواب کے تعلق سے خدا سے پوچھا تو خدا نے فرمایا جاؤ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اس واقعے کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا، لوگوں نے اس پر نعرے بھی لگائے اور داد و تحسین بھی دیا۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس واقعے کوئی اصل ہے یا نہیں، اور اس کو بائیں انداز بیان کرنا درست ہے یا نہیں۔ مذکور پر عذر شرع کیا حکم عائد ہوتا ہے، اگر وہ اس سے توبہ نہ کرے تو اس سے بیعت ہونا کیسا ہے؟ یہ تاج الشریعہ سے سوال ہوا، وہی غوث پاک کے دھوبی کے تعلق سے۔ یہ حاجی خدا بخش ہے کوئی صاحب، انہوں نے ہالینڈ سے سوال کیا تھا تاج الشریعہ سے، تو اس کے جواب میں تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ یا اس کے مثل غالباً تفریح الخاطر میں مذکور ہے۔ یہ ایک کتاب ہے تفریح الخاطر، اس کا تاج الشریعہ نے فرمایا کہ غالباً اس میں مذکور ہے، اور اس کے بیان میں تصویر اور تحقیق لازم ہے، یوں ہی مبہم بلا توضیح بیان کرنا جس سے عوام مبتلا اوہام ہو خلاف احتیاط ہے، جس سے اعتراض لازم ہے۔ یعنی تاج الشریعہ نے بھی اس واقعے کے بیان کرنے کی اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ اس کے بیان کرنے سے اعتراض لازم ہے۔ تو یہ دونوں واقعوں کے جواب آپ کے ہو گئے۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ غیر عالم کو تقریر کرنا کیسا ہے؟ تو غیر عالم سے مراد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ غیر عالم کو واعظ کہنا الملفوظات میں ہے حصہ اول میں، کہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ غیر عالم کو واعظ کہنا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حرام ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ عالم کی تعریف کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عقائد سے واقف ہو، پورا واقف ہو اور مستقل ہو، ایسا نہ ہو کہ کبھی کچھ کہے کبھی کچھ کہے، یعنی عقائد سے پوری طریقے سے واقف ہو اور مستقل ہو، اور بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے اپنی ضرورت کے مسائل حل کر لیتا ہو، ایسا شخص عالم ہے۔ عالم ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی مدرسے سے سند حاصل کرے، وہ جبھی طالب ہوگا۔ باقاعدہ علم کا ہونا
ضروری ہے۔ تو عالم ہو یا غیر عالم ہو، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد پر نصف آخر میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ملاحدہ حضرات کے جو سندی یافتہ نہیں ہیں اور اردو کی کتابیں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اور کسی نے سوال کیا کہ ان کی اردو بھی اچھی نہیں ہوتی، فارسی وغیرہ بھی نہیں پڑھے ہوئے اور وہ ملا شریف پڑھتے ہیں، اس میں روایتیں بیان کرتے ہیں، تو ان کا سننا کیسا ہے، اور وہ بیان کریں تو تعظیم کے لیے ان کے لیے ممبر بچھانا کیسا ہے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند سے بھی فتاوی مفتی اعظم ہند میں اسی تعلق سے سوال ہوا تو ان دونوں بزرگوں نے اس کا یہی جواب ارشاد فرمایا کہ غیر عالم جو کہ فاسق نہ ہو، باشرع ہو، ممبر جو ہے ذکر رسول کی تعظیم کے لیے بچھایا جاتا ہے، نہ کہ میلاد خواہ کے لیے، یعنی ذکر رسول ہوتا ہے اس نیت سے ممبر لگایا جاتا ہے، نہ کہ میلاد خواہ کی تعظیم کے لیے۔ ہاں، فاسق کی تعظیم کرنا جائز نہیں، میلاد خواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پابند شرع ہو، اور جو بھی وہ روایت بیان کرے، یعنی جو بھی غیر عالم روایت بیان کرے تو وہ مستند کتابوں سے بیان کرے، اور جو کچھ بھی وہ پڑھے نہ اس میں کچھ گھٹائے نہ کچھ بڑھائے، جو کچھ اس نے پڑھا ہے اور جو سمجھا ہے اور جو صاحب کتاب کی عبارت کا مفہوم و مطلب ہے اس کو صحیح سمجھا ہے، اگر وہ صحیح سمجھ کر کے بیان کرتا ہے تو اس کا یہ بیان کرنا جائز، اور اس کا بیان سننا بھی جائز ہے، اور اس کا بیان کرنا بھی جائز ہے۔ تو غیر عالم اگر کوئی روایت اپنی طرف سے دل سے گڑھ کر کے نہ بیان کرے، جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس میں نہ کچھ گھٹائے نہ بڑھائے، باقی کتاب کی روایت پڑھ کر کے سنا دے، تو اس کا میلاد شریف پڑھنا اور میلاد شریف میں روایتیں بیان کرنا جائز و درست ہے، اور اس کی وہ روایت سننا بھی جائز ہے، بلکہ اس میں بھی اس کو ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی غلط روایتیں بیان کرتا ہے تو پھر وہ غیر عالمی کیا، عالم کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے من گڑت قصے کہانیاں سنائے، جیسے یہ واقعات ہی لوگ جو آپ نے پوچھے ہو بحث کرنی، یہ عالم لوگ ہی، مقرر لوگ جو اپنے آپ کو بڑے عالم اور علامہ بنتے ہیں وہی لوگ بیان کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ اجازت کب ہے کہ اس قسم کے بے سند واقعات وہ بیان کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔